نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات اکرام، آج کے درس کا موضوع ہے غیبت۔ غیبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی انسان کے اندر کوئی برائی موجود نہیں ہے اور اس کی طرف اس برائی کو منسوب کرنا، یہ تو تہمت ہے۔ اور اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے، اس کو رسوا کرنے کے لیے جگہ جگہ اس کو بیان کرنا، یہ غیبت ہے۔ غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن عظیم کے اندر ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں غیبت بہت کم کی جاتی تھی، اس لیے اس کی بدبو آتی تھی، لوگوں کو محسوس ہوتی تھی۔ مگر چونکہ اب غیبت اتنی عام ہو گئی ہے کہ مشام اس کی بدبو کے عادی ہو گئے ہیں کہ وہ اسے محسوس ہی نہیں کر سکتے۔ اس لیے غیبت جو ہے وہ جگہ جگہ لوگ کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص چمڑا رنگنے کا کام کرتا ہے، تو چمڑا رنگنے والوں کے گھر میں داخل ہو تو وہ اس کی بدبو سے ایک لمحہ بھی نہیں ٹھہر سکے گا، مگر وہ لوگ جو چمڑا رنگتے ہیں وہیں کھاتے ہیں، وہیں پیتے ہیں، اور انہیں بو محسوس ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے مشام، ان کی ناک اس قسم کی بدبو کے عادی ہو چکے ہیں۔ بس یہی حال اب اس غیبت کی بدبو کا ہے کہ غیبت عام ہو چکی ہے، اس لیے ہم لوگ اس کی بدبو کو محسوس نہیں کر پاتے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ جو شخص غیبت سے توبہ کر کے مرا وہ جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا، یعنی وہ شخص کہ جس نے غیبت کی اور غیبت کے بعد توبہ بھی کی، تب وہ جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا، اور جو غیبت کرتے کرتے مر گیا وہ جہنم میں سب سے پہلے جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے والے اور تیری موجودگی میں برائیاں کرنے والے کے لیے جہنم کا گڑھا ہے۔ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے حق میں نازل ہوئی، جو مسلمانوں کے سامنے جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی برائیاں کرتا تھا۔ اس آیت کی شان نزول تو خاص ہے، یعنی ولید بن مغیرہ کے حق میں ہے، مگر اس کی وعید عام ہے، لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم غیبت سے، برائی سے بچیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، یہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ زنا سے کیسے بدتر ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی زنا کر کے توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، مگر غیبت کرنے والے کو جب تک وہ شخص کے جس کی غیبت کی گئی ہو معاف نہیں کرے گا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ لہذا ہر غیبت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور شرمندہ ہو کر توبہ کرے، تاکہ اللہ کے کرم سے فیض یاب ہو کر پھر اس شخص سے معذرت کرے کہ جس کی اس نے غیبت کی تھی، تاکہ غیبت کے اندھیاروں سے رہائی حاصل ہو جائے۔ فرمان نبوی ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کا منہ دبر کی طرف پھیر دے گا۔ اس لیے ہر غیبت کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اور جس شخص کی غیبت کی ہے اس تک بات پہنچنے سے قبل ہی رجوع کر لے، کیونکہ غیبت کے وہاں تک پہنچنے سے پہلے جس کی غیبت کی گئی ہو اگر توبہ کر لی جائے تو توبہ قبول ہو جاتی ہے، مگر جب بات اس شخص تک پہنچ جائے تو جب تک وہ خود معاف نہیں کرے گا توبہ قبول نہیں ہوگی، توبہ کرنے کے بعد بھی گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ شخص کہ جس نے کسی شادی شدہ عورت سے زنا کیا
اس کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ جب تک اس کا شوہر معاف نہیں کرے گا توبہ قبول نہیں ہوگی۔ رہا نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا معاملہ، تو قضا ادا کیے بغیر ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ لہذا اگر نمازیں چھوٹ گئی ہیں، روزے قضا ہو گئے ہیں، تو پھر ان کو آپ ادا کیجئے، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے، تو اللہ تبارک و تعالی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اور اگر نمازیں چھوٹی ہوئی ادا نہیں کی، روزے چھوٹے ہوئے ادا نہیں کیے، اور دعا کر رہے ہیں کہ الہی ہماری نمازیں معاف کر دے جو چھوٹ گئی ہیں، تو یہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ پہلے ادا کیجئے پھر توبہ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا رب العزت غیبت جیسے بدتر گناہ سے ہم کو محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔